السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 282۔ سورت الاسراء کا آغاز، اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل۔ آیات ہیں 001 سے لے کر 007 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان پاک ہے، الذی وہ اللہ، اسرا جو رات ہی رات اپنے بندے کو لے گیا، لیلن نکرہ ایک حصے میں، تو نکرہ کا ترجمہ ہے کوئی ایک کچھ، تو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اقصی کے معنی دور۔ اب اس اقصی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، اور یہ سفر اس لیے تاکہ ہم اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو سفر جو ہوا ہے رات ہی رات میں ایک حصے میں، تو اس کے دو حصے ہیں، مسجد حرام سے بیت المقدس تک یہ ایک سفر، قدرت کے نمونے، تو انبیاء سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں نماز پڑھائی، پھر دوسرا سفر شروع ہوا جسے ہم کہتے ہیں معراج۔ وہاں پر بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، نمازیں ملی 5 وقتہ۔ تو یہ 2 سفر ہوئی۔ بارکنا آس پاس برکتیں، پھلوں کی عمدگی، کثرت، نبیوں کا مولد، مسکن، مدفن۔ تو نوٹ کریں کہ 2 سفر ہم کہتے ہیں معراج، تو معراج سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، تو قدرت کے نمونے دکھائے گئے۔ اب مزید سنیے، اور اتنا ہی اختصار اور جامع ہے، باقی مزید احادیث میں اس کی شرح ہے، اسے دیکھیں، ضعیف احادیث سے بچیں، اور احادیث صحیحہ میں جو قصہ ہے معراج کا اسے پڑھیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ السلام، اور وہ کتاب رہبری کرنے والی تھی بنی اسرائیل کو۔ اب اس میں ایک جو خاص بات تھی کہ میرے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ، یہ بات سارے انبیاء میں مشترک تھی، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کارساز ماننا عقید توحید کو توڑ دیتا ہے، شرک۔ اس وجہ سے خاص کر اس کا ذکر کیا گیا۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ ذریت یعنی یا ذریت، اے ذریت، کن کی؟ جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر اٹھایا تھا، بٹھایا تھا، حملنا اٹھایا تھا۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے حام، سام، یافس کی ہم اولاد ہیں، تو ذریت کو خطاب ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نوح جو ہیں ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اب تم ان کی ذریت ہو جو کشتی پر بٹھائے گئے تھے، ان کی اولاد، تو لہٰذا انہی کی طرح شکر گزار بنو۔ تو مزید بنی اسرائیل کے تعلق سے
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم نے کتاب میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ فیصلہ سنیے کہ ضرور ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے 2 مرتبے، مرتين، 2 دفعے، اور زبردست زیادتیاں کرو گے۔ کیں زیادتیاں؟ ایک تو عملی طور پر نافرمانیاں، قتل و غارت گری، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی۔ تو اب اس کی تفصیل دیکھیں، 2 مرتبے ہیں۔ پہلے مرتبے کیا ہوا، دوسری مرتبے کیا ہوا، تو یہ سنیے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ وعد اولا واو کو پڑھنا ہے، اور اولی باس میں واو نہیں پڑھنا ہے۔ جب پہلا، دونوں میں سے پہلا، اولاہما، وقت آیا، یعنی انہوں نے فساد مچایا، زیادتیاں کی، تو ہم نے بھیجا تم پر عباد لنا، ایسے لوگ جو بڑے لڑاکو تھے، سخت، اولی باسین شدید، گھروں میں پھیل گئے۔ فجاس خلال الدیار، اب یہ کہ لوگوں کو میدان میں مارنا، باہر مارنا، لیکن گھروں میں گھس کر، یعنی جس پر قابو پایا توڑ پھوڑ دیا اور قتل کیا، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ تو پہلا واقعہ پیش آیا، پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ تو یہ واقعہ جو ہے بابل کے بادشاہ، مفسرین بتاتے ہیں، محققین، بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ کسی اور بادشاہ کا بھی نام لیتے ہیں، بہرحال ہمیں تو مفہوم سمجھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے اپنی اصلاح کی، تو اس کا ذکر سنیے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دے دیا، یعنی پہلے شکست ہوئی، پھر غلبہ دے دیا، اور مدد کی تمہاری اموال، مال اور اولاد، اور تم جتھا کے جتھا بن گئے، یعنی تعداد بھی بڑھ گئی۔ تو اب اس تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ بھلائی کرتے رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر بھلائی کے کام نہیں کرتے گئے تو پھر تمہارے لیے برا ہے۔ اور پھر دوسری دفعہ جو فساد ہوا، پھر انہیں جو ہے کچلنے کے لیے بادشاہ کو بھیجا گیا، اس کا ذکر ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اب یہاں لیسوء واو کو پڑھنا ہے، لیسوء نے، لیسوء، اس لیے کہ واو کے پہلے حمزہ ہے، او۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو تمہارے لیے، اور اگر برے کام کیے تو تمہارے لیے۔ اب جب دوسرا وعدہ آیا اور بادشاہ کو بھیجا گیا، یہ اس وقت کا منظر ہے جس وقت انہوں نے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا، جی، اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی خلاف بڑی سازشیں کی تھیں، وہ تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تو ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، لیسوء، اب بادشاہ بھیجا گیا ان کو کچلنے کے لیے، تو انہوں نے ان کے چہرے بگاڑ دیے، تاکہ چہرے بگاڑیں اور داخل ہوں مسجد میں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے۔ تو مطلب ہے کہ پہلی مرتبہ کا جو ذکر ہے یہاں ہوا ہے، اس میں یہ گھروں میں تو داخل ہوئے اور مسجدوں میں بھی داخل ہوئے جو عبادت گاہیں ان کی تھی، کما دخلوہ اول مرہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پائیں اسے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔
تو دونوں واقعے میں مشابہت ہے، ایک پہلی دفعہ ہوا، دوسرا دوسری دفعہ. تو یہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی کیونکہ شرارت، شرانگیزی اس وقت بھی تھی، انہیں سزا ملتی رہی، پھر اپنی اصلاح کرتے رہے، پھر سزا ملتی رہی. اور آج کل ان کی جو حالت ہے وہ شرانگیزی، وہ شرارت اب بھی ان کی باقی ہے اور پوری دنیا والوں کو پریشان کر رکھا ہے. بس مسلمانوں کو چاہیے کہ لوٹیں توحید، اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھیں، عقائد میں مستحکم رہیں، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ اور دعا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، نصرت، مدد شامل حال رہے گی. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ تم زیادہ رہو یا تمہارے پاس قوت زیادہ ہو، وہ تو اس کے بغیر بھی کامیابی عطا کرتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حامل قرآن ہیں، اس قرآن کو اپنائیں. تو آج اتنا ہی، پھر کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.